بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی قسط میں ہم نے بیان کیا کہ کس طرح سلطان محمود ثانی نے ریاست کو بچانے کے لیے اپنی ہی باغی فوج یعنی چری کو توپوں سے اڑا دیا۔ لیکن تاریخ کا ایک تلخ سچ یہ بھی ہے کہ جب پرانی چھت گرا دی جائے اور نئی ابھی بنی نہ ہو تو بیرونی طوفان سیدھا گھر کے اندر تباہی مچاتا ہے۔ عثمانیوں کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا۔ سلطان نے ایک پرانا کینسر تو کاٹ دیا تھا، لیکن نئی جدید فوج ابھی ٹریننگ کے مراحل میں ہی تھی کہ یورپ کی بیڑیوں نے سلطنت کی اس کمزوری کو بانپ لیا۔ جو سلطنت کبھی دنیا کی تقدیر کے فیصلے کیا کرتی تھی، اب وہ ایک شطرنج کی بساط بن چکی، جس پر یورپی طاقتیں اپنی اپنی چالیں چل رہی تھیں۔ 19ویں صدی میں فرانسیسی انقلاب کی ہواؤں نے بلقان کے خطے میں قوم کا زہر پھیلا دیا۔ وہ پرستسی اور ریاستیں جسے یونان، سربیا اور رومانیہ جو صدیوں سے عثمانیوں کے سائے میں امن سے رہ رہی تھی، اب اچانک بغاوت پر اتر آئی۔ اور ان بغاوتوں کی پیٹھ پر ہاتھ کس کا تھا؟ برطانیہ کا، فرانس کا اور روس کا۔ یہ طاقتیں ایک طرف سلطان کے دربار میں دوستی کا ڈرامہ کرتی تھی اور دوسری طرف رات کے اندھیرے میں باغیوں کو اسلحہ اور پیسہ فراہم کرتی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب روسی راز نکولس اول نے سلطنت عثمانیہ کو ایک ایسا طنزیہ لقب دیا جو آج بھی تاریخ کے سینے پر ایک زخم کی طرح درج ہے: یورپ کا مرد بیمار۔ یورپی طاقتیں اگرچہ چاہتی تو مل کر اس سلطنت کو اسی وقت ختم کر سکتی تھی، لیکن وہ رکے رہے۔ اس لیے نہیں کہ انہیں عثمانیوں سے کوئی ہمدردی تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ گدھوں کی طرح آپس میں لڑ رہے تھے کہ اس بیمار آدمی کی موت کے بعد کس کو کون سا ٹکڑا ملے گا۔ روس کی نظر استنبول پر تھی تاکہ وہ گرم پانیوں تک پہنچ سکے، اور برطانیہ کو یہ کسی صورت میں منظور نہیں تھا۔ اس آپسی کھینچا تانی کے بعد عثمانیوں کو چند دہانوں کی مہلت تو دے دی، لیکن سلطنت کا عالمی رعب اور دبدبہ خاک میں مل چکا تھا۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ریاست کو اس ذلت کی دلدل سے نکالنے اور دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے عثمانی دانشوروں اور نوجوانوں نے ایک آخری بے تابانہ کوشش کی۔ انہوں نے سلطنت کو ماڈرن اور جمہوری بنانے کا بیڑا اٹھایا، جنہیں تاریخ میں نوجوان ترک کہا جاتا ہے۔ لیکن کیا ان نوجوانوں کا یہ جذبہ سلطنت کو بچانے میں کامیاب ہوا، یا انہوں نے انجانے میں اپنی ہی ریاست کی پیٹھ میں آخری خنجر گھونپ دیا؟ یہ ایک ایسا سنسنی خیز راز ہے جو ہم اگلی قسط میں کھولیں گے۔ مزید تاریخی حقائق کے لیے سبسکرائب کیجیے گا، فالو کیجیے گا، اور کمنٹس میں بتائیں کیا زوال کے وقت اپنے اور پرائے کی پہچان واقعی ختم ہو جاتی